بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ابھی موجودہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل بجٹ پریزنٹ ہوا پاکستان میں، اور یہ تقریباً 18.8 ٹریلین روپیز کا بجٹ فیڈرل بجٹ پریزنٹ ہوا، جس کے اندر ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے۔ تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے انشاءاللہ یہاں پر ہم نہ صرف یہ کہ اس بجٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، بلکہ ان دا گریٹر اسکیم آف تھنگس ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا اکنامک فیوچر کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور جو مستقبل ہے وہ کیسے اس کے اندر ہم پاکستان کو نہ صرف یہ کہ ایک خود کفیل طاقت بلکہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت، ایک گریٹر پاور کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں، عمران یوسف زئی اور ڈاکٹر اکمل۔ آپ دونوں کا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بہت ٹھیک شکریہ۔ ٹھاک۔ اچھا، بجٹ تو یقیناً آپ لوگوں نے تقریر بھی سنی ہوگی اور شاید اس کی ڈائسیکشن بھی آپ لوگوں نے کی ہوگی۔ تھوڑا سا اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے ویورز کو آپ ان اے نٹ شیل بتا دیں کہ جو 2026 کا یہ جو بجٹ ہے 2026-27 کا، اس کے اوپر آپ کی کیا ویوز ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ بریفلی اگر تھوڑا سا بتائیں عمران آپ۔ جزاک اللہ خیر جنید۔ بجٹ تقریر نہیں سنی، اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ ان کی یہ کہانیاں ہر سال ہم سنیں، جو کہ الفاظ بھی یاد ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پوسٹ بجٹ جو سپیچ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً یاد ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کچھ صحافیوں کے سوالات، اور ہر سال چھوٹا موٹا ڈرامہ، ہر سال یہ بتانا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، اور جناب اس دفعہ ہم نے فلاں چیز ایسے کنٹرول کر لی، فلاں سیکٹر میں 4% امپرومنٹ آ گئی ہے، فلاں سیکٹر میں تھوڑا سا اس سال بارشوں کی وجہ سے مسئلہ ہوا ورنہ یہ ایسے ہو جاتا۔ یہ کہانیاں تب امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ پہلے یہ سمجھیں کہ ملک جب چلتے ہیں تو اس کا ایک اکنامک، ایک اسٹریٹجک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اکنامک پلان ہوتا ہے، اور اس اکنامک پلان کے انڈر یہ بجٹ بنتے ہیں، کیونکہ یہ بجٹ بیسیکلی اس اکنامک پلان کی ایگزیکیوشن کا اینول، ایک طرح سے اس کا پورشن سمجھ لیں، جس میں آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ فنڈز اس 5 ایئر پلان یا 10 ایئر پلان یا 15 ایئر پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اور اس 10، 5 یا 15 ایئر پلان کا ایک اینڈ پروڈکٹ لوگ کے سامنے ہے کہ اس کے اینڈ پہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے۔ مجھے کسی ڈسکشن میں 5 ایئر، 10 ایئر یا 15 ایئر کا کوئی پلان نظر نہیں آیا۔ انفیکٹ ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب احسن اقبال صاحب کبھی کبھی ہمیں کوئی 15-20 سالہ پلان کی باتیں کر لیا کرتے تھے، اب تو وہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے، اور ان کی ساری فگرز جب یہ کہتے ہیں کہ ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سرپلس ہو گیا ہے، یا پرائمری سرپلس اس کے اندر موجود ہے، جیسے ٹرمینالوجیز ہمیں یوز کرتے ہیں، تو جب ان کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، اس کا جنید بڑا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو اس دفعہ صحیح کچل کے رکھ دیا، تبھی ہم نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کی ہے۔ اور جب ان کے بجٹ نا بہت ڈیفیسٹ میں ہو، سٹیبلٹی نہ ہونا، اس کا مطلب ہے اس دفعہ تھوڑا کم کچلا ہوگا ان لوگوں نے۔ تو اس دفعہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سٹیبلٹی حاصل کی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک فگر رکھ لیتا ہوں جو اس پوری کہانی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن الٹ دیتے ہیں، اور وہ ہے غربت کا ریشو۔ اور ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 21 سے 28% پہ چلی گئی ہے، جبکہ انہوں نے وہ جو جبکہ تھریش ہولڈ کم کر دیا ہے، جو تقریباً ٹھیک ہے 8,483 روپے کے راؤنڈ کر دیا۔ جی۔ جی اور اگر آپ ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ چیک کریں، جنہوں نے $4.2 کے حساب سے چیک کرتے ہیں، تو 44% پاورٹی کا ریشو ہے، اور دس اس کا از، مطلب ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی اس وقت تقریباً غربت کی۔ امیجن دس از دا لیول۔ ہاں، اس ایک اسٹرانگ پاکستان، ایک اسٹرانگ انڈسٹریل کنٹری، ایک اسٹرانگ اکنامک کنٹری ہے ان ٹرمز آف پوٹینشیل اور ریسورسز، لیکن ہر دوسرا پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ انفیکٹ انہوں نے ایک اور فگر بھی رکھی ہے اور کہا ہے، جس کو ہم عام زبان میں نا انگلش میں ڈسٹیٹیوٹ، وہ مفلس کہتے ہیں نا، جو بالکل ہی عاجز ہیں، وہ 16% پہ کھڑے ہیں۔ تو وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو وہ $3 کے بیس پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اچھا، جو مفلسی کی حالت میں ہیں، جو ان کے پاس کرائے کے دینے کے پیسے نہیں ہیں،
تنگ حالت میں نہیں رہ رہے, وہ بالکل ہی برے حال میں ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کا مسئلہ ہے, وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, سٹنٹڈ گروتھ کی فگرز ہمارے سامنے موجود ہے. یہ سب ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو بجٹس ہیں, جب تک آپ پاکستان کے فنڈامنٹل کے اوپر بات نہیں کریں گے, ان بجٹس کے اوپر بات کرنا بیکار ہے, یہ ابس ہے ویسے. صحیح. اچھا ڈاکٹر اکمل, دیکھیں ایک یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ اصل میں تو بجٹ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آئی ایم ایف آپ سے آپ آئی ایم ایف کو جو آپ نے قرضہ دینا ہے دوسروں کو, وہ کتنا بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. تو ایکچولی تو صرف یہ مینیج, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بجٹ کے جو اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈو یو تھنک کہ اب یہ جو کرنٹ جو ہمارا سسٹم ہے یا اکنامک ماڈل ہے یہ ورکیبل ہے, کین اٹ ڈلیور دا ریزلٹس, یا اب ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ ایک مکمل کولیپس کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا سسٹم؟ لیکن سب سے پہلے اس فیکٹ کو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ غلامی کا بہترین بجٹ تھا. صحیح. آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارا 25واں پروگرام چل رہا ہے کنٹینیوسلی پچھلے کم و بیش 50-60 سال سے جو ہے, تو مسلسل ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے بعد دوسرے میں جاتے ہیں. اور اب سچویشن یہ بن چکی ہے کہ ہم بجٹ ڈاکومنٹ آئی ایم ایف کو بھیجتے ہیں, وہ اس کو اپروو کرتے ہیں, ہمیں ایک ایک فیچر کے لیے جو ہے تو منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو ہے تو اسی طریقے سے مختلف آرگومنٹس وغیرہ سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک چیز کے لیے ہمیں منت سماجت کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز مان لیں, یہ چیز مان لیں. جی. مائکرو مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا. اس بات کا اندازہ کیجیے کہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے تو یعنی اگر کوئی پروپوزل آتی بھی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے پیش کیا, آئی ایم ایف نے نہیں مانا, آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا, آئی ایم ایف نے جو ہے تو اس کا ایک موڈیفائڈ ورژن مان لیا, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. کیا یہ آزاد ملک کی باتیں ہیں؟ ٹھیک ہے, ہماری سوورینٹی کہاں گئی؟ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے نیچے رہتے ہوئے کیا کوئی بھی ملک آئی ایم ایف چلانے والے ممالک کی ہیجیمنی سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آئی ایم ایف جو ہے تو ایک مخصوص ورلڈ آرڈر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. صحیح. آئی ایم ایف جو ہے تو ایک پرٹیکولر ہیجیمون کو, ایک ورلڈ پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یو ایس کے پاس آلموسٹ جو ہے یعنی آئی ایم ایف کے جو بورڈ آف گورنرز کے اندر ووٹنگ رائٹس ہیں, تو ہر ایک کو اپنی اکانومی کے حجم کے تناسب سے وزن ملتا ہے وہاں پر. بالکل. تو آئی ایم ایف میں ڈیسیجن میکنگ کے اندر آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کو, جاپان, ایک دو اور ملکوں کو ملا کر تقریباً ویٹو رائٹس مل جاتے ہیں. یوکرین کی اکانومی جو کہ جنگ سے تباہ حال ہے, اس کو $15 بلین کا آئی ایم ایف کا پیکج مل سکتا ہے, اور ہمیں جو ہے تو 7 بلین کے لیے بھی منتے ترلے کرنے پڑتے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے تو اپنے بجٹ, اپنی سوورنٹی, اپنا سب کچھ جو ہے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. ایک ایک بات آئی ایم ایف سے اپروو ہو کر آتی ہے, پھر جو ہے جا کر ہماری پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے. آگے جو ہے تو ہر 6 مہینے بعد جو انسٹالمنٹ ٹرانش آنی ہے نا, اس کے لیے الگ شرائط ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. انفیکٹ یہ ابھی کوئی 75 کے 76 شرائط میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس کے اوپر لگا چکے ہیں اب تک, اور وہ جو ارلیئر ایگریڈ تھا اس سے یہاں تک چلے گئے. دوسرا ہے کہ جنید صاحب دیکھیں 25 پروگرام ہے نا, تو 25 پروگرام اگر ہو گئے ہیں اور یہ چل رہا ہے, 25 پروگرام چل رہا ہے, تو آئی ایم ایف کیا مجھے ایک گریٹ پاور بنانا چاہتا ہے؟ کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس خطے کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر طاقت حاصل کر لیں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے؟ ہر عقل و شعور والا شخص جانتا ہے کہ جو کام 25 پروگراموں سے نہیں ہوگا وہ 26ویں سے بھی نہیں ہوگا, جو 24 سے نہیں ہوا وہ 25ویں سے بھی نہیں ہوگا. سو اٹ از آل کلیئر. ٹھیک ہے, بلکہ انفیکٹ شاید اب اس میں لوگ ڈیفینڈ کرنے والے بھی ختم ہو گئے ہیں, سوائے اکا دکا چند ایک لبرل اکانومسٹ کے جو کہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ فسکل ڈسپلن, دیکھیں یہ فسکل ڈسپلن کی بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ فسکل ڈسپلن لا رہے ہیں. اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام ریونیوز اور آپ کے تمام ایکسپینسز, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آئی ایم ایف کنٹرول رکھے گا. تو یہ مائکرو مینجمنٹ ہوئی نا. وہ تو ایسے شو کر رہے ہیں جیسے کہ اکانومی کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو صرف نا یہ جو فسکل آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے کچھ مجبوراً آپ نہیں کر پاتے تو ہم آپ سے 2-4 چیزوں پہ ٹیکس لگوا دیتے ہیں یا کہیں پہ سبسڈی ختم کروا دیتے ہیں. ایفیکٹولی اٹس اے کمپلیٹ مائکرو مینجمنٹ. تو ایک غلامی کی, اکمل صاحب کی بات, یہ تو غلامی ہے, کمپلیٹ غلامی ہے جو چل رہی ہے. نہیں لیکن وہ دیکھیں نا, آرگومنٹ تو یہ دیا جاتا ہے نا کہ اگر آپ سے مینیج نہیں ہوگا
تو پھر وہ اگر جو ہمارے لبرل اکانومسٹ ہیں وہ تو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں نا کہ آپ سے نہیں مینیج ہوگا تو پھر کوئی اور آ کے مینیج کرے گا، ظاہری بات وائٹ مینس برڈن. ہے۔ انگریز ہو، فرینچ بھی جو ہے تو اسی عزم کے ساتھ نکلے تھے کہ دنیا کو سویلائز کرنا ہے. انگریز بھی وائٹ مینس برڈن کا کہ بھئی دنیا کی سیویجز کو، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو گورن کرنا نہیں آتا اور ہمیں اسسٹ کرنا ہے ان کو گورن کرنا. دس از دا ہول آرگومنٹ. ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت سر نہیں. یورپ یونین کے پالیسی چیف نے نا ایک سینٹینس کا، اس نے کہا ہے یورپ از اے گارڈن، یہ گارڈن ہے، اٹ از سراؤنڈیڈ بائی جنگل، اور ہمیں ہر کچھ ٹائم بعد جنگل میں جا کے صفائی شکار کرنی، کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، ورنہ یہ اس گارڈن کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ سے نہیں مینیج ہو رہا، ہم سے نہیں مینیج ہو رہا، آپ مینیج کر رہے ہیں سر. یعنی ہمارے اوپر جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ IMF سے آئے ہوئے ہیں، یہ ورلڈ بینک سے آئے ہوئے ہیں، ADB سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہم نے تو نہیں اپوائنٹ کیے ہوئے، یہ ہمارے 5 ایئر پلان تو نہیں ہے. تو آپ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مینیج کر سکیں. آپ ہمیں اپنی مرضی کرنے بھی نہیں دیں گے، ہمیں اپنے آپ کو لبریٹ کرنا ہے. یہ جتنا فینسی آرگومنٹ یوز ہو رہا ہے نا کہ آپ بھائی اور کیا ہوگا پھر اگر آپ نہیں کر سکتے پھر وہ کریں گے، نہیں، آپ نے ہمیں قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے سٹارٹ سے جب سے ہم پاکستان آزاد ہوئے اس وقت سے آپ نے ہمیں قبضے میں رکھا ہے اور اس کو یہ پرپیچویٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ نے. مطلب اسی میں خاص طور پر اس کو نیو کلونیل ماڈل کہا جا رہا ہے نا. جو کلونیلزم تھا اس میں ڈائریکٹ وائس رائے موجود تھے، برٹش کے، فرینچ کے، اسی طریقے سے، اور اس ماڈل سے وہ لے کے چل رہے تھے. پھر یہ چلے گئے، پھر اس کے بعد IMF کا کنٹری انچارج آ گیا. وہ آپ کے سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کر، آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کر، اس کو کیا کیو بلاک کہتے ہیں، کون سا بلاک ہے جہاں پر سارے فائنانس کے جو ہیں تو ڈیسیجنز وغیرہ لیے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ڈیسیجن بنا رہے ہیں. تو کوئی فرق نہیں رہا. یعنی جو نیو کلونیل اور کلونیل ماڈل تھا، آلموسٹ نیو کلونیل ماڈل کے اندر بھی ایگزیکٹلی ایک ایشو کے اوپر کہ کہاں پر کس چیز کو کتنی قیمت پہ ہونا چاہیے، آٹے پر سبسڈی دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. یار یہ تو ڈائریکٹلی غریبوں کے اوپر اثر کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں، آپ سبسڈیز پر نہیں دے سکتے ہیں. بجلی کی بات آتی ہے، کون بندے جو ہیں تو تھریشولڈ سے نیچے ہیں، کس کے لیے جو ہے تو یہ ایک یعنی لائف لائن کے لیے جو ہے تو ایک چیز بنتی ہے. ہر ایک چیز کو جو ہے تو IMF ڈکٹیٹ کر رہی ہے. یہ کانٹیکسٹ جو ہے اس میں ایک سب سے جو ابھی مینشن کیا ہے عمران صاحب نے اس حوالے سے کہ کیا IMF ہمیں ریجن کے اندر یا گلوبلی، ٹھیک ہے، ایک ایسی پاور کے طور پر، ایک ایسی ریاست کے طور پر ابھرنے کی اجازت دے گا جو امریکن ہیجیمنی کو، ویسٹرن ہیجیمنی کو چیلنج کر سکے، ڈرائیو آؤٹ کر سکے، ختم کر سکے، بھلے وہ ریجنل ہو کہ ایون گلوبلی ہو. ٹھیک ہے، IMF تو بنا ہوا ہی ہے. IMF کے تو پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے، مشن سٹیٹمنٹ سمپل یہی ہے، بیلنس آف، جو آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں اس کو حل کر سکے. بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کیا ہیں؟ ڈالر کم پڑ رہے ہیں. جو ڈالر بیسڈ اکانومی ہے اس کو سپورٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، پرپیچویٹ کرنا، یہ IMF کا مشن ہے. اچھا، تو یہ جو مجھے جو آپ دونوں کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی 5 ایئر پلان، 10 ایئر پلان کوئی نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے بھی یہ بات کی کہ IMF کے اس پروگرام میں جانے سے ہم کیا کوئی ریجنل پاور بن جائیں گے یا کوئی طاقت بن جائیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیر ڈزنٹ سیم ٹو بی اینی ویژن فار پاکستان، کہ پاکستان کا کیا آگے فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کیا یہ بات ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسی ہے تو پھر واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از دا ویژن فار پاکستان، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے تو میں ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں. جس ٹائم بش جونیئر 2001 میں اس نے بحیثیت پریزیڈنٹ ہونے کے حلف اٹھایا اور حکومت شروع کی، اور کانڈلیسا رائس کی ایک بڑی مشہور تقریر ہے کانگریس کے اندر، اس نے آ کر ایک ویژن دیا تھا کہ یہ دنیا ایک یونی پولر ورلڈ ہوگی اور اگلا 1000 سال امریکہ کا ہے. ٹھیک ہے، 1000 سال، ٹھیک ہے، اس سے خالی 5-10 کی بھی بات نہیں کی، 1000 سال کی بات کر دی. چلو ٹھیک ہے، آج ہمیں نظر آ گیا 25 سال کے اندر اندر ہی کہ امریکہ کی سچویشن کیا ہے. یہ تو فرانسس فوکیاما سے بھی آگے نکل گئی، اس نے تو امریکن سینچری کہا تھا. نہیں ایگزیکٹلی ملینیا کی بات کی نا انہوں نے. مطلب اسی طریقے سے چائنا نے 2015 میں اسی پریزیڈنٹ جن پن کی جو ہے قیادت میں انہوں نے ویژن 2025 دیا،
اور ایکچولی ویژن 2025 بھی جو تھا وہ ایک اسٹیپنگ سٹون تھا، ایک مڈ لیول آبجیکٹیو تھا ٹو 2049 جو کہ سینٹینیل جو ہے ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیلیبریشن بننی تھی کہ 2049 کے اندر چائنا کی کیا سچویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کانٹیکس کے اندر جب بات آتی ہے اف یو لک ایٹ پاکستان تو ایک بات تو ہمیں ریکگنائز کرنی چاہیے، ایک فیکچول بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنا اسٹریٹجک ویژن آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہیں تو ہر وقت ہم نے یہی سمپل ہمارے سامنے ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم امریکہ کو، اگر جو بات رکھی جاتی ہے لیاقت علی خان صاحب کے پاس دو آپشنز تھیں، یا تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم نے یو ایس ایس آر کی، روس کی بندگی کرنی ہے یا امریکہ کی بندگی کرنی ہے، اور انہوں نے نزدیک والے ہیجیمان کو چھوڑ کر دور والے ہیجیمان کے پاس چلے گئے. ہمارے خاص وہ سوشلسٹ اور لبرل لوگوں کو یہ والا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ نزدیک والے کو چھوڑ کر دور کے چلے گئے. فرام دیٹ ڈے آن 1951، ٹھیک ہے، اس وقت سے جو ہے تو کنٹینیوسلی وی آر لوکنگ ایٹ ایوری اپرچونٹی کہ ہم کیسے جو ہیں تو اس ہیجیمان کو، اس ایک جو ہے تو ایک کلونیلس پاور کو کیسے ہم سرو کر سکتے ہیں. ہم نے سرو کیا افغانستان کے اندر، کوئی اس کو راضی ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی اس پہ خفا ہوتا ہے. 2001 میں جس ٹائم امریکہ پھر افغانستان میں پہلے روس کے خلاف کے امریکہ کو سپورٹ کرتے ہوئے تھا اور اسی طریقے سے جو ہے تو روس کے خلاف تھا، پھر دوبارہ جب امریکہ یہاں پر خود اپنی فوجیں لے کر آ گیا اور ایک مسلمان ملک پر حملہ آور ہو گیا، ہم نے دوبارہ ان کی ہیلپ کی. کبھی امریکہ چاہتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ پیرٹی قائم کریں، اور پیرٹی میں رہتے ہوئے ہم نے انڈیا کے خلاف وہ فوجی طاقت وغیرہ بھی جمع کی، بنائی، جو کہ انڈیا بحیثیت ایک برٹش ایجنٹ ہونے کے ناطے ہم اس خطے کے اندر اس کو بیلنس کر سکیں. پھر انڈیا جب امریکن ایجنٹ بن گیا تو اس وقت پھر امریکہ کو ضرورت تھی کہ انڈیا کی لیڈرشپ میں پاکستان ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرے، اور اس کانٹیکس کے اندر ہم نے اپنے ملٹری کو بھی، اپنے ڈیفنس پاسچر کو بھی، اپنی اسٹریٹجک جو ہے تو ویژن کو بھی سرنڈر کر دیا اس بات کے اوپر کہ چلو بھائی اب انڈیا کو جو ہے تو ہم نے ایک ڈومیننٹ رول دینا ہے، ایک لیڈنگ رول دینا ہے اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی مثال کے طور پر ایون ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے ایران کی، ایران والے ایشو کے اندر واٹ از دا رول، پاکستان کا رول کیا ہے؟ نہیں تو وہ تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جی فیوریٹ فیلڈ مارشل اور فیوریٹ یہ امریکہ کے لیے نا، جی امریکہ کے لیے نا، ہاں بالکل. تو کانٹیکس یہی ہے نا کہ وی آر دیئر ٹو سرو یو. امریکہ کو جہاں کہیں کوئی مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، روس جو ہے تو آگے بڑھ رہا ہے، ہم امریکہ کی مدد کر لیں گے. ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر امریکن انٹرسٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، یونیکول کی پائپ لائن بننی چاہیے، امریکہ کو یہاں پر 5 نیوکلیر پاورز کے بیچ میں ایک لسٹنگ پوسٹ چاہیے، ہم امریکہ کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، امریکہ کو چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پر ایک فرنٹ بنانا ہے، انڈیا پاکستان کو آپس میں جڑنا چاہیے، انڈیا کے لیے کشمیر کا مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے. خیر ہے 2019 میں اس نے اپنا یونین کا اس کا حصہ بنا دیا، ہم کوئی اپوز نہیں کریں گے. تو وی ہیو بین ایکچولی ہماری سروسز جو ہیں تو اس ہیجیمان کے لیے ہیں، امریکن لبرل ورلڈ آرڈر کے لیے ہے کہ ہم آپ کے انٹرسٹ کا دفاع کرتے رہیں گے. وی آر یور بیسٹ سرونٹس. صحیح ہے. پاکستان کا رول کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے امریکہ کے ایک مثال رکھی. ابھی اس ٹائم ایک ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ چائنا کے جو ویژن 2025 اور ویژن 2049 کی وجہ سے چائنا جو ہے تو ٹیکنالوجیکلی ویسٹ کے ساتھ ایٹ پیرٹی، بلکہ بعض چیزوں میں آگے بڑھ چکا ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ میں شاید پیرٹی موجود ہے، 5G ٹیکنالوجی کے اندر وہ آگے جا چکا ہے، AI کے اندر مے بی جو ہے تو US کے پاس ایج موجود ہے، مے بی ناٹ. ٹھیک ہے، اور اس کانٹیکس کے اندر اس ٹائم اس حد تک نروس ہوئے ہیں امریکہ کے. آپ دیکھ لیجئے سمپلی وہ تو ابھی انہوں نے اپنا ماڈل انہوں نے وہ انتھروپک والا جو ہے ایگزیکٹلی جو جس کے وہ پابندیاں لگانا، مگر میں سب خاص طور پہ جو بات آتی ہے جس طریقے سے امریکہ افغانستان سے نکلا، شام سے نکلا، اور ابھی جس طریقے سے ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، وہ ہر قسم کے ایسی جگہ جہاں خواگ مار پھنس جانا، کوئی دلدلی سچویشن بن جائے، اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقابلہ چائنا کے ساتھ. یہ اس سارے سینیریو کے اندر، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک تھنکنگ آؤٹ لیٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے تو ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہے. اور کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس اسٹریٹجک تھنکنگ آتی ہے، ویژن آتا ہے، تو وہ تو ایک آئیڈیالوجی سے آتا ہے جب آپ ایک مخصوص ورلڈ ویژن کو سبسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو، یعنی میں یوں کہوں کہ اٹ الاؤز یو ٹو پنچ ابو یور ویٹ لیول. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر ہی
مختلف قبائل کے ساتھ جب وہ نصرہ کی بات کر رہے تھے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اڈاپٹ کر لے. رسول کا مشن کیا ہے؟ کہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے، کہ تمام دنیا تک اسلام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، قریش والوں نے گیو اپ کر دیا تھا، انہوں نے کہا نا بھائی ہم میں یہ سکت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. رسول سم بنی شیبان، بنی جو ہے تو اسی طریقے سے طائف کا بنی ثقیف کے پاس، اور بنی حنیفہ اور بنی عبداللہ اور تمام بہت سے ڈفرینٹ قبائل ہیں عرب کے پاس گئے. بنی شیبان جو کہ ایران یا پرشین بارڈر کے ساتھ عرب قبیلہ تھا، جب ان کے پاس یہ بات لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے خلاف تو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں مگر ایرانیوں کے خلاف نہیں کر سکتے. تو رسول نے کہا کہ یہ معاملہ یعنی یہ اسلام کو جو معاملہ ہے اٹ کین ناٹ بی کنسٹرینڈ، یہ صرف وہاں پر ہی قابل قبول ہوگا جب یہ ہر قسم کے باؤنڈ شرائط سے آزاد ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ، انہوں نے جب ایران کی بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ یار ان کی فکر کیوں کرتے ہو، یعنی کس طرح کی فکر کیوں کرتے ہو جس کی بیٹیاں تم سے بیاہی جائیں گی. صحیح. یہ ایک ایسی بات تھی جس کی شاید یعنی چھپ کر دل کے اندر خیال کرنے کو بھی جرت نہ کر سکیں عرب کے اندر. مطلب بدو اور ریگستانوں کے رہنے والے جو ہیں تو خانہ بدوش، اور کہاں پر جو ہے تو وہ 1000 سال کی سویلائزیشن. اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی. دیکھیں سر، دیکھیں پاکستان نا یعنی اکنامک ریسورسز کے لحاظ سے ایک اسٹرانگ کنٹری ہے. اس کا ایریا، اس کی پاپولیشن، اس کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، اس کی جو جیوگرافی ہے، اس کے پاس جو ایگریکلچر بیس لائن ہے، اس کا جو نہری نظام ہے ورلڈ لارجسٹ ہے، رشیا سے 3 گنا بڑا ہے. اگر آپ پوٹینشیل وائز جائیں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سو کس چیز نے ہمیں اس جگہ پہ روکا ہوا ہے؟ یعنی ڈسکشن جو انہوں نے ایک اقبال بھائی نے بڑا زبردست آرگومنٹ رکھا نا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک فارن پالیسی دا سیم از اکنامک پالیسی ہم نے آؤٹ سورس کی کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے ڈیزائن کر کے ہمیں بتائے نا. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں. جنید آپ مجھے بتائیں، آج سے 6 مہینے پہلے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا کہ ایران 12 ملکوں میں امریکی ہوائی اڈوں کے اوپر میزائل مارے گا، ڈرونز مارے گا، ان کے ریڈار اڑا دے گا، ان کے بیری بیڑوں کو ہٹ کرے گا اور وہ پیچھے بھاگیں گے، ان کے 5th جنریشن کے جہاز گرا دے گا، ان کے اپاچی گرا دے گا، ان کے امیجن، اور اسرائیل کے اوپر نا میزائلوں کی بارش کر دے گا، اور ٹرمپ جو ہے روزانہ دھمکیاں دے کر میں روک رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، اور پوری دنیا میں نا ایک شرم کا نشان بن گیا ہے، ہیوملیٹ ہو گیا ہے پوری دنیا میں. اس کی ساری جو آنر، عزت، جو پوزیشن، جو طاقت ہے، اس کا ہوا ختم ہو گیا ہوا ہے. اور اب ہر کوئی اس کے سامنے کہ یار یہ کیا ہے، اتنا بڑا ملک تو ہے نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں، پاکستان کا کوئی اسٹریٹجسٹ، کیا ترکی کا اسٹریٹجسٹ، کیا ایجپٹ کا، کیا اٹلی کا، کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ اور آج وہ شرائط مان رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمس کے اوپر. اصل میں وہ مان رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ڈسکشن ہے کہ 60 دن بعد واپس ہوگا، صرف فیس سیونگ کے لیے 30 کچھ دنوں تک وہ اس کو کچھ حد تک وہ کھولیں گے، وہ ان کو فنڈ ریلیز کرے گا، وہ یہ سب کچھ، اور اس میں پراکسیز وغیرہ کو آؤٹ کر دیں، لبنان وغیرہ کو آؤٹ کر دیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایران 6 مہینے پہلے یہی سب کچھ تھا اس کے پاس، اور آج بھی سب کچھ وہی ہے؟ فرق کہاں پہ آیا؟ اور میں جنید آپ کے ذریعے چاہتا ہوں کہ یہ سب سوچیں فرق کہاں پہ آیا، کیا بدلا ہے. مجھے میں I want everyone to think کیا بدلا ہے. اور یہ ہے کچھ لوگوں کی کچھ لیول پہ سوچ بدلی ہے، بس. کفل کھلے، وہ کفل ادھر تھے، ادھر یہ کھلے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بھی ان کے سروں میں کفل ہے. جن لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے ابھی بھی وہ نیشن سٹیٹ کے کفل سے باہر نہیں سوچ رہے. انہوں نے ابھی بھی غزہ سرنڈر کیا. وہ چاہتے تو غزہ کو بھی سیکیور کر سکتے تھے، لیکن سرنڈر کیا. آگے جا سکتے تھے. بھائی پاکستان، مجھے 25 سال کا آ گیا، ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیسے لڑیں؟ اور پھر ہم نے ایک دن میں سب کچھ دیکھ لیا کہ اور سب کچھ بدل گیا. ٹھیک ہے، سیم از دا کیس ود آور اکانومی. ہمارے پاس فل پوٹینشل ہے، ہمارا یہاں کفل چڑھے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے لبرل اکانومسٹ، یہ عشرت حسین جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان میں پورا ایجنڈا امپلیمنٹ کیا، ان کا مسئلہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گی اکانومی، یہی ماڈل ہے. اس نے ہمارے پوٹینشل کو نا قید کیا ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ.
پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیبل لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس ایریا نہیں ہے، ہمارے پاس ہم بڑی بندرگاہیں، بڑے بڑے شپس، بڑے بڑے جہاز، ہم سب کچھ اپنی انڈسٹری، اپنی انرجی، اپنی سب چیزوں کو سیکیور نہیں کر سکتے اور ایک گریٹ پاور نہیں بن سکتے. ہم بالکل بن سکتے. مسئلہ ادھر ہے، یہ ویژن کا مسئلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران نے جو ابھی اگزامپل دی، واقعی اگر اس بارے میں اگر آپ سوچیں تو 6 منتھس ڈاؤن دا لائن یا آپ اگر پیچھے جائیں تو واقعی یہ ان امیجنیبل تھا یہ چیز کہ یہ اگر آپ یہ اگزامپل لوگوں کے سامنے کوٹ کرتے تو لوگ آپ کے اوپر ہنستے کہ یار ایران کیسے یہ کر سکتا ہے امریکہ. تو از اٹ جسٹ اباؤٹ دس مینٹل، یہ جو دماغ کے کفل کی بات ہے، یہی مسئلہ ہے؟ او ڈیفینیٹلی. ایکچولی میرے کچھ ایرانی دوست ہیں، ان سے جب بات ہو رہی تھی اور بیفور دس ایونٹ، یہ قاسم سلیمانی کا قتل یا اس سے پہلے جو ہے تو اسی طریقے سے شام کے اندر مختلف واقعات وغیرہ ہو رہے تھے، تو کہتے وہ کیا کرے، امریکہ سے تو جنگ نہیں کر سکتے، امریکہ سے جنگ کریں گے تو وہ تو اچھا ایران کے بھی لوگ یہ جی 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 بالکل. اور ایون اس وقت ویسٹرن میڈیا بذات خود اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کیا گیا یہ امریکہ کے گلے پڑی ہے، کہ یہ لوگ ریزرو تھے، کنزرویٹو تھے، یہ امریکہ کے خلاف جانے سے ڈر رہے تھے، پریگمیٹک تھے، اور بہت زیادہ پریگمیٹک تھے، اور ہر بات کے اوپر جو ہے تو نپی تلی کر کے کہ یار یہ کیا تو کیا ہوگا اور یہ کیا تو کیا ہوگا. وہ ایون مثال کے طور پر قاسم سلیمان، یہ پچھلے سال جو حملہ وغیرہ ہوا، ایران کے اوپر حملہ ہوا، ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے تو انتہائی میجرڈ قسم کا، ہر ایک بات کے اوپر کیلکولیٹڈ قسم کا رسپانس دینا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ لیڈرشپ ہٹی ہے، ایک ایسی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، نوجوان لوگ، نئے لوگ سامنے آئے ہیں جو کہ اب باؤنڈ نہیں تھے اس کفل کے ساتھ کہ اگر امریکہ کے خلاف گئے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وی ہیو بن، آئی مین یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پچھلے تقریباً 100-150 سال سے ہمارے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں گٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ آپ ویسٹ سے نہیں لڑ سکتے، آپ ویسٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. بڑی پہنچی ہوئی قوم ہے، وہ 100 سال کا سوچتی ہے، پلان کرتی ہے، وہ کرتی ہے، آپ جذباتی لوگ ہو، آپ کو کیا پتہ ان کا خلاف آپ کیسے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ وہ ایک میتھ ہے جو کہ اس وقت ٹوٹی ہے. So it's a shift of mindset. ایگزیکٹلی. اور یہ افغانستان میں ہوا، یہ غزہ میں ہوا، جی بالکل. یہ بھی ادھر ایران نے کیا ہے. مگر اس میں فرق ہے نا کہ آپ کو جب ہم افغانستان کی مثال دیتے تھے، غزہ کی مثال دیتے تھے، تو اگلے ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے دیکھو غزہ کا کیا ہوا، تورا بورا بن گیا، پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے. یہاں پر ایک ریاست کا ایک آرگنائز مطلب ایک پاور کا امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا اور سروائیو کر جانا، اور صرف سروائیو ہی نہیں کرنا بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کا اس خطے میں سے جو ملٹری پریزنس تھی ختم کر دینا. اور یہ بات وہ خود کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایران کا کلیم ہے کہ 100 وہاں پر مطلب ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کے ملٹری ایسٹس جو ہیں تو وہ تباہ کیے گئے، وہ ریڈار اسٹیشن کی شکل میں، ایئرپورٹس کی شکل میں، ملٹری بیسز کی شکل میں. اور یہ چھوٹے موٹے نہیں، سینٹ کام کے بیس جو قطر میں ہے، اسی طریقے سے ان کے جو نیول بیس بحرین کے اندر ہے، کویت کے اندر جو ملٹری بیس ہے، ان کی بنیادی جو اس لاجسٹکلی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو تھا اس کو ڈیسیمیٹ کر دیا گیا. Now this is where it becomes important کہ ٹھیک ہے ہم فارن پالیسی کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں ہیں جو کہ بعض ہمارے ذہنوں کے اندر انہوں نے امپلانٹ کی ہوئی ہیں، اسی طرح سے اکانومی کے لحاظ سے بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک ایمان کی حد تک جو ہیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اسی چیز کو صرف اور صرف جیسے انہوں نے مینشن کیا، ہمارے اکانومسٹ جو ہیں تو وہ آلموسٹ ایز اے ورڈ، یعنی وہ قرآن کی شاید آیات کے اوپر اس حد تک اعتبار نہیں رکھتے ہوں گے جتنا جو ہے تو ان کو ویسٹ کی طرف سے ملی ہوئی تعلیم کی بیسس کے اوپر جو ماڈلز وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم بات معیشت پہ کرنے نکلے تھے لیکن سیاست بیچ میں آ جاتی ہے، اینڈ ہینس دیٹس وائی یہ دونوں اتنی انٹر لنکڈ ہیں کہ اگر آپ نے اکنامک سوورینٹی حاصل کرنی ہے تو پولیٹیکل سوورینٹی اس کے ساتھ ایک جو مجھے آپ لوگوں کی گفتگو سے ایٹ لیسٹ یہ سمجھ آئی. لیکن اب لیٹس بی، میں پریگمیٹک کا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن جو لوگ سوال کرنے والے یہ ضرور سوال پوچھیں گے کہ عمران صاحب، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ، بڑی زبردست اچھی باتیں لگتی ہیں، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. تو مثال کے طور پر ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ویژن لے کر آنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ آپ اکنامک ویژن لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں.
مثال کے طور پر آپ کے پاس تو ٹوٹل 15-20 دن کا تیل ہے، آپ کے پاس انرجی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کیسے اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، ویژن کی باتیں کر سکتے ہیں، جب کہ آپ ریلائنٹ ہیں انرجی کی؟ فار ایگزامپل صرف انرجی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ ود انرجی. تو کیسے آپ انرجی سیکیورٹی کو انشور کریں گے؟ جو دوسرے گریٹ پاور ہیں کیا وہ سارے جو ہیں وہ انرجی سیکیور ہیں؟ میں اگین اچھا. واپس ادھر آؤں گا. پہلے ذہن سے کفل توڑنا ہے، ہوں. اور آپ نے جو ویسٹ نے جو کنسٹرکٹ ہمیں دیا ہے، جو ٹھیک ہے. فریم ورک دیا ہے، اس کے اندر بند ہو کے نہیں سوچنا. اگر آپ بند ہو کے سوچیں گے تو پھر شاید کہیں نہ کہیں اسی پریگمیٹک انداز میں آپ کہیں گے کہ یار پھر کیا کریں، ایسے ہی پسیں گے. لیکن جس طرح ایران کی میزائل 12 ملکوں میں گر رہے تھے نا، اس نے یہ نہیں کہا اس ملک پہ جو حملہ ہو جائے گا، یہ ملک میں کیوں کروں، ادھر کیسے ہو سکتا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا نا. ویسے ہی آپ نے بھی ان کے کنسٹرکٹ کے اندر نہیں سوچنا. مثال کے طور پر چائنا ہے، چائنا شاید ون آف دا ورلڈ لارجسٹ انرجی کنزمپشن والا ملک ہے، اور وہ اس کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے یہ ریسورسز، اور یہ اس کی ڈیپینڈنس ہے، اور یہ اس کے گریٹ پاور بننے کے راستے میں امریکہ اس کو کارٹ کے طور پہ یوز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کو ملاکا اسٹریٹ کا ڈائلیما ہے، ان کی جو ساری جو گوڈس کے ایکسپورٹس وغیرہ امپورٹس وغیرہ ہیں ساری اس کے تھرو پاس ہوتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے صرف انرجی وائز دیکھتا ہوں کہ وہ کیا سولوشن نکالا ہے. انہوں نے ملاکا اسٹریٹ ڈائلیما سے بچنے کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک منصوبہ بنایا، جس میں اکراس کنٹریز اس نے ایک پورا سٹرکچر بنایا تاکہ وہ ایک جگہ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، چوک نہ ہو جائے. اس نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو، سی پیک بھی جس کا حصہ ہے، انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز بڑھا لیے، کیونکہ آج کل جنگیں مہینہ 10 دن 20 دن 25 دن اتنے اسٹریٹجک ویپنز ہیں کہ وہ ایک بہت لانگ ٹرم چلنا، جب تک آپ کسی ملک پہ ڈائریکٹ قبضہ نہ کریں وہ لانگ ٹرم چلنا مشکل کام ہے. تو آپ کے پاس اگر 120 دن کے اسٹریٹجک ریزرو ہو تو ایک ریزنیبل سیکیورٹی یہ بھی آپ کے پاس ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجک ریزروز رکھے ہیں، جس طرح امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں، جس طرح 6 مہینے کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سولوشن انہوں نے نکالا، انہوں نے رکھے ہیں اس کے. اس لیے باقی ملکوں میں کافی مسئلہ بن رہا تھا، لیکن چائنا میں کمپیریٹیولی کم مسئلہ تھا اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کا. انہوں نے رشیا کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن وہ رکھ رہے ہیں تاکہ وہ ڈائیورسیفائی کر سکیں. انہوں نے 25 سال کے ایران کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے، اور اس جنگ کے دوران بھی اپنے ٹینکرز کو نکالنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا. پھر چائنا ورلڈ لارجسٹ انویسٹر ہے گرین انرجی میں، رینیوبلز میں، جو وہ سولر ہو، وہ ونڈ ہو، وہ ہائیڈل ہو. انہوں نے تو ایسا ڈیم بنایا جس نے پوری دنیا کی موومنٹ کو تھوڑا سلو کر دیا ہوا ہے. ایسے ڈیمز وہ بنا رہا ہے. یہ شو کرتا ہے ویژن، کہ اس کو معلوم ہے اپنی ایک جگہ پہ ہمیں ڈیپینڈنس ہے، تو ہمیں اس ڈیپینڈنس کو اپنے لیے چوکنگ پوائنٹ نہیں بنانا، تاکہ ہم اپنے لیے آگے راستہ بنا سکیں. ہمارے پاس بھی چلیں ایک منٹ کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس شاید ڈومیسٹک پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں کہ پاکستان کی ساری نیڈ کو پورا کر سکیں. اچھا، اب اس کا ذرا اسی بڑے ویژن کے ساتھ اور نیشنل کنسٹرکٹ سے اٹھ کے سوچنا ہے. نمبر 1، پاکستان کی ابھی بھی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ رفلی کوئی 20% کے قریب ہے، اور یہ ہمیں بہرحال کسی وار کے اندر ایمرجنسی کے لیے جو آئل چاہیے، بے شک پورا ملک کی وہ فلو رک جائے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے جو آپ کو منیمم چاہیے وہ موجود ہے. اس لیے یہ مجھے اپنے اسلام کا جو ویژن ہے کہ ہمیں دعوت و جہاد سے اس دین کو پھیلانا ہے، اس ریاست کو مضبوط کرتے ہوئے آگے ایکسپینڈ کرنا ہے اور گریٹ پاور بننا ہے، یہ چیز مجھے ابھی بھی نہیں روک رہی. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹینکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ بھی ایک مت ہے کہ ہم اتنی ڈیپینڈنس ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اتنی ڈیپینڈنس نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ 45 ڈے کا اپنا ریزروز رکھیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 8 دن کا تیل ہے، 10 دن کا تیل ہے، اس سے زیادہ کا ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. نمبر 2، آئل مارکیٹنگ کمپنیز لائک پی ایس او وغیرہ. جی پی ایس او ہے، اٹک ہے، سب ان کے اوپر 45 ڈیز کا ریزرو کا ایک لا بنا تھا کہ آپ نے اتنے ریزرو انہوں نے ایکسپینڈ کرنے ہیں. اب کچھ کے پاس پریکٹیکلی کتنا ہے، 22-25 دن کا ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے، لیکن ایفیکٹولی یہ ایک لیگل ایک ریکوائرمنٹ رکھی کہ یہ لوگ مینٹین کریں گے. نمبر 2، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بارڈر کے اوپر ایران کے پاس سٹوریج کی گنجائش ختم ہو رہی ہے، اور وہ ان کے الزام یہ کہ آپ سمندر میں تیل پھینک رہے ہیں تاکہ آپ کے وہ فلو نہ رکے. میں کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. یعنی آپ پھر اسی کنسٹرکٹ میں سوچ رہے ہیں نا، میرے بارڈر کے اوپر تیل اوور فلو کر رہے ہیں ان اے سینس، ٹھیک ہے، اوور فلو کر رہے ہیں،
اور میں کنسرن ہوں میں تیل کا کیا کروں، میں تیل کا کیا کروں، میں تیل کا کیا کروں. وہ اسمگل کر کے تو آ رہا ہے ادھر سے. اگین لیکن اس کی لمیٹڈ وہ ہے، وہ شاید صحیح. بلوچستان سائڈ پہ وہ 5 گیلن کے وہ چھوٹے چھوٹے جیلی کین میں آ رہا ہے نا. نیچرلی جی نیچرلی پائپ لائن موجود ہے. پائپ لائن ایک سائڈ سے بنی ہوئی ہے، دوسری سائڈ سے تھوڑی سی کوشش کر کے ایک پکی پائپ لائن تقریباً کمپلیٹ ہے. 4 اور فٹ کی پائپ لائن ہے. اینڈ دیر از نو ڈسپیوٹ کہ صرف ہم امریکہ سے ڈرنے کی وجہ سے کہ وہ پابندیاں نہ لگا لے ہم نہیں کریں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. آفیشیل ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پائپ لائن پوری کی ہوئی ہے، ہم نے یہاں سے روکی ہوئی ہے، اور اسے ایک بات کی وجہ سے ہمارے پاس پورا اسٹرکچر ہم نے بنا چکے ہیں. تیسرا میں اگر یہ کہنے کی میں جرت کر لوں اور کچھ لوگ مائنڈ نہ کریں اور مجھے نہ کہیں کہ یار پاگل ہو گئے ہو آپ، کیا بات کر رہے ہو. جیسے کہ آج سے 6 مہینے پہلے ایران کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے، کیا چیز مجھے گلف کو ضم کرنے سے روک رہی ہے؟ کیا چیز مجھے گلف کو جو ایران کو خراج پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ادھر حملہ مت کرو، ادھر حملہ مت کرو، یہ لو پیسے، یہ لو پیسے، وہ کر رہے ہیں نا آج. تو آپ کو کیا چیز روکتی ہے گلف کو ضم کرنے سے؟ وہ آپ کے ساتھ ویسے بھی سیکیورٹی اگریمنٹوں کے لیے تیار ہیں، آپ نے اپنی فوجیں ویسے بھی پہنچا دی ہوئی ہیں، تو آپ ہٹائیں نا ان رولرز کو، آپ ضم کریں اور آپ اس کو ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کے انڈر کریں، تاکہ اس کے پاس اور ایک جینوئن پولیٹیکل پروجیکٹ ہو جو کہ غزہ کی رہائی ہو، جو کہ امت کو ایک کرنا ہو، جو کہ خلافت کا قیام ہو، جو کہ امریکہ کے ایران نے صرف میزائل مارے ہیں، ہم منڈوں کو گھیر لیتے ہیں. کیا 10 اور 5 ہزار فوجی؟ دیکھیں اب یہ باتیں لوگوں کو ہضم ہو جانی چاہیے. اب یہ میں بہت کوئی ریڈیکل بات نہیں کر رہا. اگر ایران ایک ادھر سے داہیہ کے اوپر انہوں نے بیروت کے اوپر میزائل مارا اور ایران نے ادھر میزائل مار دی ان کے اوپر، بحرین کے اندر اس کے میزائل مار دیے، تو میں ان اڈوں کا گھیراؤ کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے ایران کا کوٹس ان کوٹس کیا اکاڑ لیا؟ آ کے اس کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں کہ نہیں رگڑ رہے، شرائط مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ تو اگر پاکستان کی فوج ان اڈوں کو گھیر کے ان کو ایکسپیل کر لے، وہ کیا اکاڑ لیں گے؟ اس ریجن میں ان کے اڈے ہی ختم ہو جائیں گے. جس دن میں پھر یہ بات کرتا ہوں، امریکہ سے میٹنگ کرنی تھی تو ہم نے پورا ایئر کوریڈور بھی اسٹیبلش کر لیا تھا، اور ہم نے ان کے پورے تیاروں کو بھی ہم لے آئے. ایسے ہی ہاں اس جنگ کے میدان کے اندر سے ہم جناب مذاکرات کے لیے لوگوں کو اپنے جنگی جہازوں کے درمیان میں لا رہے ہیں. ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ چیلنج کے طور پر سے کہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں جو پاکستان کا جنرل قیام نہیں کر سکتے اس کو ہٹا دینا چاہیے. آگے نیچے سیریز میں آفیسر بیٹھے ہیں کہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہم بالکل کر سکتے ہیں. کیا کر لیں گے؟ اب آپ کے اوپر کون سی سینکشن لگائیں گے؟ مرکز میں تو ہم بیٹھے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے تو دنیا کا نابکا بند ہو جاتا ہے. جبرالٹر بند ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ سویز بند ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ ملاکا اسٹریٹ بند ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ درندیلا بند ہو جائے تو سب آپ کی شرطیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں ایران سے ساری پابندیاں ختم کر دیتے ہیں. جی ساری پابندیاں جو کب سے جو یو این نے لگائی ہیں، جو امریکہ نے لگائی ہیں، سب ختم کرنے پہ تیار ہیں. آپ کے اوپر کون پابندی لگائے گا؟ صحیح. سو دس از ہمارے پاس آئل کا کمپلیٹ سولوشن موجود ہے، لیکن اگین ڈومیسٹک بھی ہے، ایران سے بھی لے سکتے ہیں، گلف کو بھی ضم کر سکتے ہیں. ہماری فوجیں آلریڈی پہنچ گئی. اور سینٹرل ایشیا بھی موجود ہے آپ کے پاس، جو نیکسٹ مڈل ایسٹ ہے پورا سینٹرل ایشیا. تو ترکمانستان دنیا کے سب سے بڑے گیس ریزروز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مگر وہاں سے وہ کہیں جا نہیں سک رہا. تو بٹ اسٹریٹجک ویژن ہونے کی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے کی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک معمور جو ہے تو یہ امت ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ جو ہے تو کنتم خیر امت ہے، دنیا انسانوں کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں جو کہ اس لیے اٹھائے گئے تاکہ ان کو اچھائی بتا سکیں، برائی سے روک سکیں. ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا نا. تو اس سے ابھی فی الحال تو ہمارا کام صرف اور صرف کاسا لیسی ہے کہ ہم کیسے استعمار کی اور کلونیل پاورز کی اور ہیجیمونز کی جو ہے تو گڈ فیور میں ہوتے رہیں، وہ ہماری تعریف کرتے رہیں، ہماری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیں، ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ذرا ہمارے لیے یہی معراج ہے. کہ صدر صاحب نے جو ہے نا تو میری ٹویٹ ہی کو بجائے سے کہ وہ اپنے الفاظ کچھ کرتا ہے، ٹویٹ کو آگے ری ٹویٹ کر دیا، تو بات وہاں پر ہماری ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں وہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. قادسیت سے پہلے رستم شہنشاہ تھا فارس کا، اس نے سفارت مانگی مسلمانوں سے، اور ربیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں بحیثیت سفیر کے گئے، تو وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئے. جب خیمے پہ پہنچے انہوں نے کہا کہ اندر تو آپ ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے کہا یار آپ نے مجھے بلایا، میں خود تو نہیں آیا ہوں، اگر آپ مجھے اس حالت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہو میں واپس جاتا ہوں، خدا حافظ. تو وہ اب رستم چاہتا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ٹائم ملے، کچھ ہو سکے، کسی جنگ ڈیلے ہو سکے. اچھا اندر آ جاؤ. اب وہ شہزادہ تھا، اللہ کا ولی تھا،
تو ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ کو زمین پہ رکھتا تھا، ساتھ میں جتنے وہ ایرانی کارپٹ، ٹھیک ہے، ایرانی قالین وہ تباہ کرتے 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 جا کے رستم کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھ گیا. یہاں بھی بولو، پھر انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیا ہوا. یار ہم دونوں برابر ہیں. If we are going to talk together, it would be talk on parity. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکول تم فوٹنگ اوپر سے بیٹھو، ہوگا. ہاں میں نیچے بیٹھوں گا یہ اوپر بیٹھے گا، پھر تو بات نہیں ہو سکتی. میں تمہارا غلام تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے، I mean یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. آج جو ہے تو انفارچونیٹلی ہم اپنے اس پروجیکٹ کو جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا، وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عزت دی تھی، اور اسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر ذلت مسلط ہے. اینڈ اٹ از فار اس اونلی ٹو ریٹرن بیک ٹو دیٹ، جو کہ واپس ہمیں وہ مقام دلوا سکتا ہے. تو یہ اگین وہ سینٹرل ایشیا کی بات ہو، مڈل ایسٹ کی بات ہو، ٹھیک ہے، اس ریجن کو ہم کیسے یونائٹ کر سکتے ہیں، اس ریجن کو کس طریقے سے سینٹر آف دا ورلڈ بنایا جا سکتا ہے کہ دنیا جو ہے تو اس کے اوپر ڈپینڈ ہو. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ 12,000 میل دور سے آئے اور آ کے کہے کہ یہاں پر دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے. نہیں، یہ ہمارا نیبرہڈ ہے. صحیح. اور اچھا، پزل جو ہے وہ میرے مائنڈ میں پزل پیسز لگتے جا رہے ہیں. تو ہم نے بات کی کہ اکنامک سوورینٹی پولیٹیکل سوورینٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ہم نے پھر یہ بات بھی کر لی کہ یہ جو ایک آپ نے بڑا زبردست، میرے خیال میں آپ دونوں نے آنسر کیا کہ انرجی سیکیورٹی یا انرجی سوورینٹی بھی حاصل کی جا سکتی. تھوڑا سا کھل کے سوچنا ہوگا آپ کو، تھوڑا سا بیونڈ یور بارڈرز دیکھنا ہوگا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 6 مہینوں میں یہ ہوا ہے، میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس پہ سوچ رہے ہوں گے اور غور کر رہے ہوں گے کہ جو ایران نے کر کے دکھا دیا ہے، تو پاکستان ود اے مچ مور اکمپلشڈ آرمی اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات بھی اور بڑے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی ہے، اور امریکہ اس خطے سے ایران نکلا میں ہوا کافی ہے. کم ویپن کے ساتھ، ہمارے پاس تو جی جی بہت بہتر ویپنز جی جی بالکل ہاں. نہیں، بالکل. مگر اس میں اصل جو بات ہے، ایران نے ابھی بھی جو لڑائی کی ہے تو ود ان دی کنسٹرکٹ آف نیشن اسٹیٹ رہتے ہوئے کی ہے. ہاں، ہم تو اس کو بھی امیجن کیجئے جی کہ آپ جو ہیں تو یعنی پاکستان بینگ اے ویری پاورفل نیوکلیر پاور، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی اور بالکل مرکز میں ہوتے ہوئے، اینڈ یو ہیو اے پلیٹ فارم، اے پروجیکٹ، اے فریم ورک جس پر آپ دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ یونائٹ کر سکتے ہیں. امیجن کہ آپ ایک کمبائنڈ فرنٹ آفر کر سکیں جس میں پاکستان، ترکی، پاکستان، ایجپٹ، پاکستان، سیریا، پاکستان، ایران، پاکستان، یعنی کوئی بھی 2-3 ملک اگر مل جائیں تو کیا ہوگا. بے شک. اچھا، یہ تو پوائنٹ کلیئر ہو گیا، یہ تو ہم اپنے ہی ملکوں سے ادھر سے ہی اسی خطے سے پورا کر لیں گے. لیکن اب ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آپ کو ایک انڈسٹریل طاقت بھی بننا ہے، کیونکہ آپ کو جہاز چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، مشینری چاہیے، آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو ویپنس چاہیے، بہت آپ کو ایک انڈسٹری بھی کھڑی کرنی ہے. اور دیکھیں، اس میں تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ اس میں ویسٹ بہت آگے نکل چکا ہے، اور ایک بہت بڑا گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. ہم نے تو پچھلے 70 سال میں کوئی اپنی انڈسٹری پہ کوئی اتنی محنت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. تو چلیں مان لیا کہ انرجی تو ہم انرجی سیکیورٹی ہم حاصل کر لیں گے. واٹ اباؤٹ انڈسٹریل یعنی خود مختاری یا انڈسٹریل ہم کیسے وہ کریں گے اچیو، سیلف سفیشینسی کیسے اچیو کریں گے؟ جنید دیکھیں، آپ نے کہا نا ہم نے نہیں حاصل کر سکے، اس کے پیچھے کچھ اکنامک کے کنسیپٹس ہیں جو ہمارے ملک کے اکانومسٹوں نے گول کے پیے ہوئے ہیں. انفیکٹ دے پبلکلی ڈیفینڈ اٹ سم ٹائم. ان کو آلدو پاکستان میں ایک پولیٹیکل نیریٹو سیلف سفیشینسی کا بھی بکتا ہے، لیکن ایکچولی اکانومسٹ نا جینونلی سمجھتے ہیں بیکاز آف دا ویسٹرن آئیڈیا، جیسے کہ ایڈم اسمتھ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ایک جو ملک کسی چیز کے پاس کچھ خاص وسائل زیادہ ہیں، کچھ خاص کیپیسٹی بلڈ کر چکے ہیں، اس کو وہی چیز پروڈیوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیپر بھی پروڈیوس کرتا ہے اور بہتر بھی پروڈیوس کرتا ہے. تو گلوبل ریسورسز کی ایفیشنسی یہ ہے کہ مختلف ملک مختلف چیزیں بنائیں جس میں وہ اچھے ہیں اور ایک دوسرے کو بیچتے رہیں. تو پاکستان کے میں خود سن چکا ہوں پاکستان کے فائنانس منسٹر سے، جس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر چیز نہیں بنانی چاہیے. ہم اگر کپاس اور کپڑا اچھا بناتے ہیں تو بس کپڑا بنائیں نا، وہ بیچے. وہ مشینری اچھی بناتے ہیں چائنیز یا جرمنز، تو ہم ان سے خرید لیتے ہیں اور وہ ہم سے گندم خرید لیں.
تو دس از ہاؤ دا ورلڈ شوڈ رن. اور اس تھیوری کو کچھ فردر بھی کنٹینیو کیا ہے مائیکل پورٹر نے, جو کہتا ہے کہ نہیں, نیشنل ایڈوانٹیج ہوتا ہے کچھ ملکوں کے پاس, تو آپ اس کو بیٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں, ان کے پاس اکانومی آف اسکیل بلڈ ہو جاتا ہے, ان کے پاس سوفسٹیکیشن بلڈ ہو جاتی ہے, ان کے پاس کوالٹی بلڈ ہو جاتی ہے. سو لیٹ دیم میک, یو مائٹ بی گڈ ان سم تھنگ بلڈ ایلس. ہو جاتی ہے کیسے؟ اور اس کی کچھ reason ہے. ارتقائی عمل کے نہیں بعد اس کی وہ کہتے ہیں کچھ نیچرل ریزن ہے اور کچھ انہوں نے اوور دا ایئر بلڈ کر دیا ہوا ہے. لیکن اب وہ ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں فرانس جو ہے نا شراب یا پرفیوم وہ بہت اچھی بناتا ہے, اٹالین کچھ فیشن چیزوں میں آگے جا چکے ہیں, جرمن انجینئرنگ میں آگے جا چکے ہوئے ہیں, اسرائیلیز اس چیزوں میں آگے جا چکے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ اب ہو چکا ہے, تو اب نا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کچھ اور چیز میں بن جائیں. ان کو اس کی ضرورت ہے, آپ اس کو بیچیں اور یہ آپ کو بیچتے رہیں. تو وہ ایک فینسیفل ورلڈ میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ اکانومسٹ کے انداز میں سوچتے ہیں, وہ ایک جیو اسٹریٹجک اسٹیٹسمین کے انداز میں نہیں سوچتے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اگر ہر چیز بناؤں گا نا تو بیسیکلی یہ ریسورس کا ویسٹیج ہے, یہ اس کا ایفیشینٹ یوز نہیں ہے, اس لیے ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ ان کو لگتا ہے میں یہ پیسے مشینری پہ لگاؤں اور بیکار مشینری بناؤں, اس سے بہتر میں گندم پہ لگاؤں تو میں زیادہ ویلیو ایڈ کر کے زیادہ فائدہ کما سکتا ہوں, تو مجھے زیادہ پیسے کمانے چاہیے. ان کا یہ ویژن ہے, لیکن دس ویژن کنٹراڈکٹ ود اسلام. یہ اسلام تو سے گلوبلائزیشن کا ویژن ہے. یہ گلوبلائزیشن کا ویژن ہے, لیکن یہ شروع تو 300 سال پہلے سے ہو چکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ اس کو کہتے ہیں ایفیشنسی آف ریسورسز ہے. ریسورسز کا ایفیشینٹ یوز یہی ہے کہ آپ ریسورسز ادھر ڈپلوائے کریں جہاں سب سے زیادہ بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں, تو ادھر ڈپلوائے کرنا چاہیے. تو ٹرمپ نے تو اس کو بالکل ریورس نہیں کر دیا جب یہ ماگا کی جو. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اب اسلام کا ایک خاص ویو ہے, اور یہ جو بھی ایسی نیشن بنے گی جو کہ گلوب کو لیڈ کرنا چاہتی ہے, وہ آہستہ آہستہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی. اس کو نظر آ جائے گا کہ یہ تھیوری کے اندر فیلیسی ہے, یہ غلط ہے, یہ دنیا کو ایک خاص لینس, اکانومسٹ کی لینس سے دیکھ رہے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی پاور سٹرگل نہیں ہے, کوئی ڈومیننس کی جنگ نہیں ہے, کوئی دشمنیاں نہیں ہیں, جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کسی کے نہیں ہیں. سارے جو ہے ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو مال بیچ رہا ہے, میں اس کو مال بیچ رہا ہوں. تم جو ہے یہ آلو پراٹھا اچھا بناتے ہو اور میں بنو پلاؤ اچھا بناتا ہوں, تو تم بس یہ بنایا کرو اور میں وہ بنایا کروں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. دنیا سے چلتی نہیں ہے. یہ ایک یوٹوپین فلسفی یہ یوٹوپین فلسفی ہے. امن کی آشا نہیں چل سکتی. تو دیکھیں ہم اسلام کے مطابق نا ہمیں ہر چیز میں سیلف سفیشینسی ہونی چاہیے, تاکہ ہم کسی پہ کرٹیکل چیزوں میں ایٹ لیسٹ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کیونکہ ہم ایک معمور قوم ہیں, مشن کے ساتھ آئے ہیں, ہمیں دنیا کو ڈومینیٹ کرنا ہے. اور ہم ابھی دیکھتے ہیں چائنا امریکہ ٹریڈ وار شروع ہوئی اور یہ ان کی چیزوں پہ ہوائے پہ پابندی لگا رہے ہیں, ٹک ٹاک ہوا فورسفلی خرید رہے ہیں, یہ چیز کی سپلائی بند کروا دو, سپلائی چین کاٹ رہے ہیں, ان کو یہ چپ میکنگ کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. وہ آپ کو نہیں بیچیں گے. وہ ابھی آپ لوگوں نے ایگزامپل لی کلاؤڈ کی, انہوں نے اب کلاؤڈ کا نیا ماڈل بند کر دیا. اس سے پہلے وہ انویڈیا کی جو چپ وہ بند کر چکے ہیں. اس سے پہلے وہ سونی والوں سے وہ ایک لانچ تھا گرافکس کارڈ پلے اسٹیشن 2 کا, اس کو وہ روک چکے تھے کیونکہ اس سے آگے میزائل پروگرام میں کسی اور چیز میں ہیلپ مل سکتی ہے. تو دیکھیں آپ کو جینوین جو ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیجنس خود ہی بلڈ کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ کو انجن ٹیکنالوجی نہیں بیچے گا, ٹھیک ہے. اور آپ کو جنگ کے دوران آپ کو جب کلیش آئے گا, جب ٹریڈ وار آئے گی, جب ایک انٹرسٹ کا کلیش آئے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کے پاس ایک اسٹرانگ انڈسٹریل بیس اگر نہ ہو, آپ دیکھیں بہت سی گریٹ پاورز نے جنگیں زیادہ نقصان کے باوجود جیت لی ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیچھے سے سپلائی چینز اور اسٹرانگ انڈسٹریل بیس موجود تھا. ورلڈ وار 2 کے اندر رشیا کی ایک بڑی وجہ جرمن کے خلاف جیتنے کی یہ تھی کہ وہ زیادہ تیزی سے ٹینکس بنا رہے تھے. آج ایران کے مقابلے میں ایران زیادہ تیزی سے ڈرون وہ بنا رہا تھا اور ان کے انٹرسیپٹر جلدی ختم ہو گئے اور اس کو ریپلیس کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا, تو ان کا انڈسٹریل بیس کمزور ہو گیا. یہی مسئلہ ہوا. اس طرح یوکرین کو مسئلہ پڑ رہا تھا, پھر پاکستان جب نے بھی 155 mm کے وہ کچھ چیزیں بیچی ان کو. تو مسئلہ چلے یہ عمران ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک فیلیسی تھی جو ہمارے فائنانس کے منسٹر جو آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ دی, میں ایگری کرتا ہوں. فینٹیسی ایک فینٹیسی تھی, ایک یوٹوپین آئیڈیا تھا. بٹ اب گوئنگ فارورڈ اگر جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں تو آپ کیسے اچیو کریں گے؟ ہمارے پاس نا اپنا ایک پرائمری سیکٹر ہونا چاہیے, مضبوط پرائمری سیکٹر جو را مٹیریل. تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا. جو دیکھیں اکانومی کے نا 3 سیکٹرز براڈلی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ایک پرائمری سیکٹر ہے جس کا مطلب ایگریکلچر ہے, جس کا مطلب مائننگ ہے, جس کا مطلب را مٹیریل جہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, ایکسٹریکشن سیکٹر کہہ لیں, کیونکہ یہ آپ کو بیس پرووائڈ کرے گا آگے ایک انڈسٹریز کے لیے. سیکنڈ آپ کا سیکنڈری سیکٹر ہوتا ہے, یہ جو سارا مینوفیکچرنگ ہے, جو ساری انڈسٹری ہے جو کہ بیسیکلی ویلیو ایڈ کرتی ہے, ان چیزوں کو ٹرانسفارم کرتی ہے, یوزفل چیز بناتی ہے, اور یہ
آپ کا سیکنڈ سیکٹر ہے جو آپ کے پاس ڈومیسٹک اپنا انڈیجنس مضبوط سیکٹر ہونا چاہیے، اور ٹرشری سیکٹر جو ہے وہ آپ کا سروے سیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اسٹرانگ ملک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا پرائمری، اپنا سیکنڈری اور اپنا ٹرشری سیکٹر ہونا چاہیے. انفیکٹ یو ایس ایک ٹائم پہ اپنے اس گریڈ کی وجہ سے، ان کے جو کیپٹلسٹ ہیں وہ ایک ٹائم پہ انڈسٹریز کو شفٹ کر گئے چائنا اور باقی ملکوں میں، اور اب وہ ٹرمپ سمجھ چکا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے اور وہ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. اس وقت وہ آف شورنگ سے ری شورنگ یا فرنٹ شورنگ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ریورس کرنا ہے. وہ ان کا سیکنڈری سیکٹر برباد ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور آپ کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ ایک سیلف سفیشینٹ، اپنا پرائمری، اپنا سیکنڈری، اپنا ٹرشری. ٹرشری میں کیا آتا ہے؟ ٹرشری میں سروس سیکٹر آتا ہے، ٹھیک ہے. جس میں آپ کا جو ہے ٹرانسپورٹ سے لے کر، ریسٹورنٹ سے لے کر، ٹورزم سے لے کر، بینکنگ سے لے کر، ڈاکٹرز، انجینئرز، مینجمنٹ کنسلٹنسیز، R&D. آج کل تو کوٹرنری سیکٹر جو ہے آئی سی ٹی وغیرہ کو، اور آئی سی ٹی وغیرہ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو لوگوں نے کوٹرنری سیکٹر بنا دیا ہوا ہے. بٹ اینی وے دا مین پوائنٹ یہ کہ یہ انڈسٹریل سیکٹر نہیں، آپ کا بیس ہے. اور پرائمری سیکٹر، اگر آپ کی جیوگرافی کا مسئلہ ہے، آپ ایسی جگہ پہ آپ کا ملک ہے جہاں پہ ہاں را مٹیریلس پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے نا، مطلب اگر اس میں مسئلہ ہے تو ہم کون سا ایک پرمنٹ جیوگرافی والے لوگ ہیں، ہم جیوگرافی ایکسپینڈ کر دیں گے اپنی. لیکن بائی دا وے یہ اکثر اوقات یہ بھی مینیج ہو جاتا ہے. آپ کم ایگریکلچر لینڈ سے بھی زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں. آپ لائف اسٹاک کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بہت زیادہ آپ کی پروڈکشن کو بڑھا سکتی ہے. مائننگ کے اندر ریسورسز بے شمار جگہ پہ موجود ہیں. اکثر ہم ٹیکنالوجی بلڈ نہیں کر پاتے کہ ہم اس کو خود ایکسٹریکٹ کر سکیں. تو اکثر اوقات یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ لیکن ہمارے پاس ہمیشہ ہم مسلمان، ہم کوئی فکس باؤنڈری کے اندر قید ہونے والے لوگ ہیں نہیں. ہم ہمیشہ اپنی جیوگرافی ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مسئلہ ہمارا رکھا ویسے بھی نہیں ہے. ہم تو دنیا کے سب سے ریچسٹ جو را مٹیریل والی ایریاز ہیں وہاں پہ مسلمان موجود ہیں. ہمارا سینٹر تو وہی ہے، تو یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی اگین ہمیں نیشن اسٹیٹ کی باہر نکل کر جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا چلیں، پرائمری سیکٹر تو سمجھ آ گیا کہ را مٹیریلس کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں کہ اب جو پیور جس کو انہوں نے سیکنڈری سیکٹر کا، یعنی کہ جو انڈسٹریلائزیشن کا سیکٹر ہے پورا کا پورا، تو اس میں تو اب اگر آپ دیکھیں نا تو ویسٹ کو 150-200 سال لگ گئے اس لیول تک پہنچتے پہنچتے جہاں پر وہ آج کھڑے ہوئے ہیں. اٹ واز ناٹ، وہ کہتے ہیں نا، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہے، ریسرچ ہے، ایک ایفرٹ ہے. آپ چلیں ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی ایگری کریں نہ کریں، لیکن انہوں نے ایک محنت تو کی، ایک ایفرٹ تو کی ہے، اپنی انڈسٹری کو بلڈ کیا. تو کیا ہمیں بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ دا پروجیکٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، جو اسلامک پروجیکٹ ہے، اس کو بھی پھر 150 سے 200 سال لگیں گے اس لیول تک پہنچنے کے لیے؟ کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے بیکاز وہ ایک بیوروکریٹک اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے، پیورلی ایڈمنسٹریٹولی اور بیوروکریٹکلی اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، میں بھی آپ کی بات درست ہے. مگر اگر آپ مثال کے طور پر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس کی جب بات آتی ہے، رشیا کو دیکھیں. 1917 میں ایک ایگریرین سوسائٹی تھی، ایگریکلچرل بیسڈ ٹوٹلی، وہ یعنی میں کہوں گا سویلائزیشن تھی، جس کو یورپ اپنے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کہاں سے یورپین آ گئے، یہ لوگ تو بیکورڈ لوگ ہیں. 1917 ٹھیک ہے، جو سوویت ریولیوشن کی بات آتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں جب 39 جرمنی اور رشیا کے درمیان جنگ تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی، 41 یا ٹھیک ہے. 42 کی بات ہے. بٹ رفلی 22-23 سال کے اندر اس وقت کے سب سے ایڈوانس جرمنی جو ہے تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، باقی امریکہ، انگلینڈ، فرانس سب سے آگے تھا. جیٹ جہاز وہ پہلے لے کر آئے، اب دوزیں پہلے لے کر آئے، ٹینک ہیں، بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کہ جرمنی لیڈ کر رہا تھا. اٹ واز دا لیڈنگ پاور ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ جنگ ہوئی بھی اسی وجہ سے تھا کہ سپر پاور کون ہوگا. اینڈ رشیا ڈائریکٹلی جو ہے تو یعنی صرف 23 سال کے اندر ٹھیک ہے، 23 سال کے اندر رشیا جو ہے تو اس وقت کی موسٹ پاورفل نیشن کے ساتھ، موسٹ ایڈوانس نیشن کے ساتھ، سائنٹیفکلی، انڈسٹریلی، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ ایٹ پیرٹی سے جنگ کی. کیسے؟ ایک اگریرین سوسائٹی، اور وہ ٹینکس کے مقابلے میں ٹینکس، جہازوں کے مقابلے میں جہاز، کشتیوں کے مقابلے میں کشتیاں لے کر آ رہا ہے. چائنا 1949 میں آزاد ہوا، بھنگی نیشن، اس کو ایفیون نیشن کہا جاتا تھا. 49 میں 64 میں اٹامک بلاسٹ کر لیا اور سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن گیا. کیسے؟ ایک آئیڈیالوجیکل ویژن اور آئیڈیالوجیکل ڈرائیو پیچھے موجود تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں 2 گھوڑے تھے، 2 ہجری میں.
6 سال بعد 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 گھوڑ سوار ہیں جو کہ مکہ فتح کرتے ہیں. 10,000 لگائیں نا اکنامک ماڈل اور مجھے سمجھائیں نا کہ آپ 2 گھوڑوں سے 10,000 گھوڑوں پہ کیسے پہنچتے ہیں. in a span of 6 years. ایگزیکٹلی یہاں پر 200 سال کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اور اگلے سال 30,000 کی فوج لے کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب تبوک کے لیے نکلے ہیں تو 30,000 کا لشکر تھا, اس میں 10,000 گھوڑ سوار تھے, باقی جو 20,000 تھے ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ موجود تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو اصل چیز ہے کیا ہے شارٹ کٹ, واٹ از ٹھیک ہے ایگزیکٹلی بیوروکریٹکلی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پاکستان اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے ڈیسیجن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہ اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ چائنا نے 2015 کے اندر ریکگنائز کیا کہ ہم تو لو ویلیو ایڈیشن کے پلاسٹک کے کھلونے بنانے والے لوگ ہیں, اور ہمیں جو ہے تو ہائی اینڈ ہائی ویلیو ایڈیشن ایڈوانس مشینری کی طرف شفٹ کرنا ہے. 10 سال کے اندر کیا, کوانٹم کمپیوٹنگ کے اندر پیرٹی کے اوپر موجود ہیں, 5G میں لیڈ کر رہے ہیں, AI کے اندر جو ہے تو مے بی امریکہ کو ایج حاصل ہے. ٹھیک ہے, جو لیڈنگ اس ٹائم آپ کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر چائنا ریئر ارتھ میٹل کے اوپر کس طرح کنٹرول اس رکھا پر ہوا تو پوری مونوپلی ایگزسٹ کرتی ہے. 10 سال کے اندر آپ کے پاس ایک اسٹریٹجک شفٹ آئی ہے, ناٹ بیکاز کہ وہ بیوروکریٹکلی اس کو مینیج کر سکیں, بیکاز دیر از اے ویژن, دیر از این آئیڈیالوجیکل انڈرسٹینڈنگ بہائنڈ اٹ, اینڈ آئیڈیالوجیکل ڈرائیو ایگزسٹ کرتی ہے. بھئی ہم نے بھی یہی چیز ڈیمانسٹریٹ کر کے دی ہے. پاکستان نے جب انڈیا نے 74 کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا اور ایک سروائیول کا ایشو بن گیا, انہوں نے کہا یار ہندوؤں کے نیچے, یعنی ہم مشرقوں کے جو ہے تو نیچے ہو جائیں گے, ان سے کم تر ہو جائیں گے. تو یہ اسلام کے سروائیول کی بات ہے, ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے, 76 میں آپ پروگرام شروع کرتے ہیں, 83 کے اندر کول ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ویسے کتنے باقی ملکوں نے کتنا ٹائم لگایا اس پہ؟ اور دنیا کی سب سے سیکرٹ ٹیکنالوجی یعنی سینٹریفیوجز کی بات آتی ہے, جس وقت پاکستان نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اس ٹائم صرف دنیا کے 3 یا 4 ملکوں کے پاس موجود تھی اور انتہائی سیکرٹ. ٹھیک ہے, صرف اور صرف 6 سال کے اندر اندر ایک ٹیکنالوجی کو ماسٹر کرنا, صرف اور صرف یہ بات نہیں تھی کہ بھائی اپنے ایک پمپ چلا لیں. ٹیکنالوجی تھی بھی نہیں. ایگزیکٹلی جی, اس میں مٹیریل سائنسز بھی ہیں, سینٹریفیوجز, ہاں میٹلرجی بھی ہے, فزکس بھی ہے, سب کچھ اس میں بیچ میں آ جاتی ہے. مگر یہاں ایشو جو ہے تو انٹینٹ کی ہے نا, وہ ڈرائیو کیا ہے جس نے آپ کو قربانی دینے پر مجبور کیا, وہ ڈرائیو کیا ہے جہاں پر آپ نے جس ٹائم لوگوں کو اپروچ کیا بیلجیم میں, جرمنی میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں کہ یار آپ کے دین کو آپ کی ضرورت ہے, انہوں نے اپنے کیریئرز کو, اپنی تنخواہوں کو, اپنی جو ہے تو جو سوشل سٹیٹس سے چھوڑ کر وہ آگے پاکستان کی BPS کی تنخواہ کے اوپر. ٹھیک ہے, GF اب پاکستان کے اوپر F-16 کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. ہمارے پاس کوئی جو ہے تو ایسا پروگرام نہیں تھا, اگر میں کہوں اگین فائٹر جیٹس کا, جو کہ انڈیا کے ساتھ ایٹ لیسٹ کر سکے. انڈیا دھڑا دھڑ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے ایگریمنٹس پہ ایگریمنٹس کرتا جا رہا تھا. وہاں اسٹریٹجک جو ہے تو آئل ریزروس قائم ہو رہے تھے, اسپیس ایکسپلوریشن کے, میزائل کے, جیٹ ایئر کرافٹس کے, ڈرونز کے, کون سے مطلب چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے امریکہ چاہتا تھا کہ وہ چین کے مقابلے میں انڈیا کو کھڑا کر سکے. اور پاکستان پر پابندیاں, اس وقت بھی پاکستان کی 200 کمپنیز کے اوپر امریکہ کی یونیلیٹرلی پابندیاں موجود ہیں. ہم ٹیکنالوجی والی چیزیں نہیں خرید سکتے. اچھا, ٹیکنالوجی والی چیزوں میں کیا آ جاتے ہیں, ایون جو شیشے کے بنے ہوئے لینز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نہیں خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس ایکس رے مشینز کے سوئچز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں نیوکلیئر سے ریلیٹڈ, میزائل سے ریلیٹڈ, جو کچھ بھی ڈیول پرپس میں آ جائے, اچھی خاصی بہت سی چیزوں پر وہ پابندی لگا دیتے ہیں. JF-17 کو چائنا کے ساتھ کولیبریشن میں ٹھیک ہے بن رہا ہے, مگر اس کے 58% کمپوننٹس پاکستان کے اندر ڈیزائنڈ ہیں, پاکستان کے اندر مینوفیکچرڈ ہیں, پاکستان کے انپٹ کے ساتھ وہ چیز ڈیزائن ہوئی ہے. اور پچھلے مار کا جو ہمارے پاس مئی کے اندر ہوا, وہ JF-17 کی بات ہو, J-10C کی بات ہو, اور J-10C کی بھی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بھی پیچھے آپ کو پاکستان کی ڈیزائن نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے تو وہ جہاز سامنے آیا. وہ انڈیا کا 30 سال سے تیجا جہاز نہیں اڑ رہا, یہاں 6 سال میں اس کا ڈرافٹ, اس کا پروٹوٹائپ اڑ گیا تھا. تو اٹ سیمز کہ جب پابندیاں لگتی ہیں تو وی تھرائیو. نہیں دیکھیں, پابندی صرف پابندی کی بات نہیں ہے نا, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنے پہلے بات کی کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے سنگل ڈے, کہ بیوروکریٹکلی اگر آپ ایک چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں, بیوروکریسی آپ سے ایک سینس آف کمٹمنٹ نہیں حاصل کر سکتی, آپ سے سیکریفائس حاصل نہیں کر سکتی, آپ سے آنیسٹی حاصل نہیں کر سکتی. آپ نے لوگوں سے اگر سیکریفائس چاہیے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے عقیدہ چاہیے, اس کے پیچھے آئیڈیالوجی چاہیے, آپ کو آئیڈیالوجی سے نکلا ہوا ویژن چاہیے. ٹھیک ہے, ترکی کو امریکہ نے F-35 سے نکالا. ٹھیک ہے, ترکی جو ہے تو رشیا سے S-400
اینٹی مطلب ایئر کرافٹ اور میزائل سسٹم خریدنا چاہ رہا تھا. امریکہ نے کہا نہیں تمہیں نہیں خریدنا چاہیے, یہ نیٹو ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, انٹیگریشن کے مسئلے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ اچھا تم نہیں مانتے ہو تو ہم تمہیں F-35 سے باہر نکالتے ہیں. یہ بالکل ریسنٹ کی مطلب بات ہے, ہارڈلی میرے خیال کرتے ہیں اس بات کو شاید 9 یا 10 سال ہوئے ہیں. اور اس 10 سال کے اندر 10 سال کے اندر, ٹھیک ہے, یہ ٹیکنالوجیکلی جو کہا جاتا ہے 200 سال لگتے ہیں ڈیولپ ہونے کے لیے, 10 سال کے اندر ترکی نے F-35 کے مقابلے کا کان ایئر کرافٹ جو ہے تو وہ لے کر اپنے انجن کے ساتھ, اپنے انجن کے ساتھ. ٹھیک ہے, دس از بیسکلی دا پوٹینشیل آف دس امہ. اور ڈرونز میں دیکھیں پیچھے چھوڑ دیے. اور صرف یہ بھی دیکھیں نا کہ صرف ایک پاکستان کی بلڈ کرنے کی بات نہ کریں, امیجن کریں ٹرکی, پاکستان, ایران, ایجپٹ یہ جوائن کر لیں. ایران کی بھی مثال آپ لے لیں, جس طرح انہوں نے شاہد ڈرونز کی مثال ہے, یعنی انہوں نے جس طرح سے سرپرائز کیا پوری دنیا کو. سر صرف ڈرونز نہیں, ان کے جو ہے تو سمپلی ریڈار اسٹیشنز 5 میٹر کے ریڈار اسٹیشنز ہیں اور پریسائز میزائل ہٹس کے ساتھ وہ اڑے ہیں. وہ تو پریشان رہ گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے اسکڈ میزائل دیکھے تھے جن کی ایکوریسی 1 کلومیٹر کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ادھر سے اڑ گئے, جب وہ گرتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جس شہر کا نشانہ لیا اس شہر میں بھی گریں گے کہ نہیں گریں گے. اور یہاں پر پوری بیس کے اندر صرف اور صرف ریڈار, جو آپ کا ریڈار ڈیوائس ہے نا, اس کے اوپر جا کے میزائل لگے ہیں, اس کو اڑائے. تو خود حیران پریشان رہ گئے کہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا. مگر یہاں پر اصل جو چیز ہے, ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ, سب سے پہلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جب ہم ایک ویژن کی بات کر رہے ہیں اور ہم سیلف سفیشنسی اور انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں, یہ حکم شرعی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کفار کو ان کے اوپر ہی ہاتھ ہو. وی ہیو ٹو بی, مطلب اس معاملے کے اندر, یعنی ایون ایگزیکٹلی ایون اگر میں خوراک کے لحاظ سے ڈپینڈنٹ ہوں کہ میری جو ہے تو خوراک انڈیا سے آئے گی یا کسی غیر مسلم کنٹری سے آئے گی, دس از اے ڈپینڈنسی. اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے, روکتا ہے, یہ میرے لیے ہمارے کسی بھی حکمران کے لیے حرام ہے. آئیڈیالوجیکل پاور ہی تھی نا کہ ہم نے قسطنطنیہ جب فتح کیا تو انہوں نے جب سے بڑی زنجیر لگائی تھی تو ہم نے دنیا کی وہ توپ بنا دی جو دنیا میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد کھلوں کا دور ختم ہو گیا. اور ٹو دا ایکسٹینڈ کہ کہا جاتا ہے اگین کتنی ایکوریٹ ہے, لیکن انہوں نے اس انجینئر, آسٹریا کا جو انجینئر تھا, اس کو جیل سے رہا کروایا تھا, قسطنطنیہ کی ہی جیل سے, کہاں, اور اس کو لے کر آئے اور اس سے اپنے لیے توپ بنوائی اور اس کو انہوں نے ہٹ کیا. یہ شو کرتا ہے نا کہ جب آپ کا ویژن ہو پھر آپ اور طرح کام کرتے ہیں. بیوروکریٹک انداز میں وہ 25 سال اور 50 سال کے منصوبے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے مجھے 2 سال میں اچیو کرنا ہے, 1 سال میں اچیو کرنا ہے. الحمدللہ امہ کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, ہمیں یہ سب کچھ اسکریچ سے نہیں کرنا, ہم بہت آگے ہیں. ایک دفعہ یہ ویژن والے لوگ ہوں جو کہ اس طرح کے پروجیکٹ سٹارٹ کریں اور ان کو ایسے ٹارگٹ اور گول دیں اور امہ کو گیلوینائز کریں کہ اس کاز کے لیے جمع ہو, امت آپ کو معجزے کر کے دکھا دے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی بی پی ایس کے پے اسکیل پہ آنے کے لیے تیار ہیں لوگ؟ آف کورس تیار ہیں. خیر وہاں پہ ایس پی ایس کے پے اسکیل چلتا ہے, وہ تھوڑا سا بہتر ہے اور بی پی ایس والے نہیں ہے. مگر دیکھیں اس میں ایک یہی قسطنطنیہ کی جب بات آتی ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ شاید ایک نمبر ہے, لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا. سلطان محمد فاتح لاسٹ آلموسٹ 60% آف ہز آرمی انڈر دی والز آف قسطنطنیہ. اس کے اپنی فوج کے اندر اس کے اپنے جو ایڈوائزرس تھے وہ سب کے سب اس بات پہ پریشان تھے کہ یہاں پوری ریاست جا رہی ہے اور یہ بندہ جو ہے تو ضد پہ اڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جگہ میں نے فتح کرنی. 60% فوج, اور وہ خود اپنی فوج کے ساتھ آیا ہوا, یہ بھی نہیں کہ کسی کمانڈر کو بھیجا ہوا تھا, ہی ہمسیلف واز دیئر. تو یہ کیونکہ کیا چیز ڈرائیو کیا کر رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کیا فوج ہوگی, کیا امیر ہوگا, کہ یہ اعزاز, یہ تمغہ, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف زبان سے نکلی ہوئی تعریف, میں اس کا حقدار ہو جاؤں. 60% فوج اس نے وہاں پر لوز کی ہے. اگین اٹس اے ویژن. نہیں, اور ایسا فلسطین کے لیے بھی ہوا جی, بار بار ہم نے فوج لوز کی ہے, بٹ ہم پرسسٹ کیے ہم نے, کیونکہ ایک مشن تھا, ایک کاز تھا. تو یہ نہیں کہ ہم اکانومی سیلف سفیشینسی پہ کڑی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی ہوگی اور بس فراوانی ہوگی. نہیں, ہم ایک کاز والے لوگ ہیں. اس کاز کے لیے ہم کو, میں پاکستان بجٹ پہ کہتا ہوں کہ یار آپ نے ہمیں کچھ کاز کے لیے بھی نہیں کیا, غربت میں بھی دھکیل دی اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا نا. بالکل صحیح. میرے خیال میں ڈسکشن کو سمیٹتے ہیں, کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز میں کافی کنفیوژنس کو ایڈریس کر دیا. میرے خیال میں کافی لوگوں کے
دماغ کی بتی جو ہے نا جلے گی انشاءاللہ اس ڈسکشن کو سن کے. ایک فائنلی عمران ایک کوشچن جو آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز بھی اچیو، انرجی سیکیورٹی بھی اچیو کر لی آپ نے، انڈسٹریلائزیشن میں بھی آپ نے، مان لیتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے جی اس میں بھی آپ نے اچیو کر لی سیلف سفیشینسی. پیٹرو ڈالر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ آخر میں پھر تجارت تو پھر آپ نے پھر اسی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈالر کے اوپر ہی کرنی ہے. کھیڑ تو ساری ڈالر کی ہے. ہاں کھیڑ ساری ڈالر دی ہے. تو اس ڈالر کا کیا کریں گے؟ پیٹرو ڈالر کا کیا کریں گے؟ جو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، آپ کہیں گے سوال میں پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کاؤنٹر میں پوچھ رہے ہیں. یہ بائبل کے 10 کمانڈمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں تیل ڈالر میں بکے گا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کچھ انسانوں نے ہمارے کچھ وسائل پہ غلبہ حاصل کر کے اس کے ساتھ ڈالر کو جوڑ کے، جو کہ پیٹرول ہے، پیٹرو ڈالر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آئل کے ذریعے انہوں نے اس کو ڈومینیٹ کروا کے، آئل کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو جس آئل اور انرجی سے یہ ڈالر دنیا کی بیس کرنسی اور ریزرو کرنسی بنا ہے، اسی آئل سے ہم اس کو اتار بھی سکتے ہیں. سمپل، ویری سمپل. باقی سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر کل سے تیل ڈالر میں نہیں بک رہا اور پیٹرو دینار جو اسلام کی کرنسی ہے اور پیٹرو درہم میں بکے گا 4.25 گرام کا سونا اور 2.975 2.975 گرام کی چاندی اس میں بکے گا، تو دینار اور درہم دنیا کی بیس کرنسی بن جائے گی، ریزرو کرنسی بن جائے گی. اور وہ ایک یونیورسل کرنسی اس لیے کہ وہ گولڈ بیسڈ ہے. وہ ہم اس کو مونوپولائز نہیں کر رہے. آپ اپنی گولڈ لے آئیں، ہم اپنے چھاپے خانے نہیں کھول ہم رہے. چھاپے خانے نہیں کھول رہے. ہاں. تو دیکھیں حل یہی ہے. امریکہ نے یہ کوئی پیار سے نہیں کیا، کنونس کر کے نہیں کیا، اس نے زور سے کیا، اور اس زور کا جواب زور ہی ہے. اور ہمارے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے وسائل جہاں پہ ہم بڑا ایزیلی اس کو ریگین کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں گلف کے اندر آگے پیچھے جو کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان چند لوگوں کو ہٹانا ہے، اصل میں ان کو ریموو کرنا ہے، اور ہم اس کو واپس ریگین کر سکتے ہیں. یہ اکنامک پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم سلولی باٹر میں جائیں گے، پھر یوان میں جائیں گے، پھر ہم روبل میں کریں گے، پھر ایسے ہوگا. یہ پولیٹیکل پروجیکٹ ہے، یہ اکنامک پروجیکٹ ہے نہیں. سو اس لیے دس از لنک ٹو ساورینٹی. آپ سفیشنسی، سیلف سفیشنسی حاصل ہی نہیں کر سکتے کہ ڈالر، آپ پوری اکانومی کو کنسٹرکٹ کریں کہ ہم ڈالر کمائیں اور وہ ڈالر چاپتے رہیں، وہ پرنٹ کر کے آپ کے وسائل خریدیں، اور میں اپنے ملک کو برباد کر کے ایکسپورٹ انڈسٹری کو سبسیڈائز کر کے ڈالر کمانے پہ. ایک فگر تھی بڑی مشہور کہ پاکستان $1 ارن کرنے کے لیے $55 کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے انفیکٹ. تو ہم یہ کر نہیں سکتے. اگر آپ ایک واقعی جینوین انڈیپینڈنٹ ملک بننا چاہتے ہیں، there is only one solution. آپ کو یہ اینڈ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے. اور میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ایک جھلک ابھی ہم نے اس ایرانین کانفلکٹ کے دوران دیکھی ہے، جب ہم نے پیٹرو ڈالر کے جہاز کو جناب میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ایرانین نے، اگر اٹس ویری امپریسو، ہم اس کو انڈرمائن بالکل نہیں کر رہے، انہوں نے کم از کم اس غلامی کے دور میں تھوڑی سی آزادی کی بات کی ہے، لیکن ابھی بھی ان کا ویژن محدود ہے. وہ امپوز کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں، ابھی بھی امپوز کر سکتے ہیں، اور ٹرمپ چیختا رہا لیکن آخر میں اس کو ناک رگڑنی پڑی. تو وہ اس سے آگے جا سکتے اور ہر اتوار کو ٹرمپ جو ہے نا وہ پیس ڈیل کرواتا تھا تاکہ منڈے کو جو ہے نا آئل مارکیٹس کسی طرح سے اسٹیبل ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پیٹرو ڈالر کے جہاز کو اب نئے ہرمز کی لہروں پہ ہم نے ڈولتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ڈوب بھی سکتا ہے. بالکل نہیں، سوراخ ہو چکے. جی. ڈاکٹر صاحب اینی پارٹنگ تھاٹس آپ کچھ کہنا چاہیں؟ لیکن میں اس میں ایک سمپلی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں ہمارے پالیسی میکرز کی انٹلیکچوئل دیوالیہ پن کی. جب ان کو اپرچونٹی بھی ملتی ہے ٹو رائز اینڈ شائن، تو وہاں پر کس طریقے سے سرنڈر کرتے ہیں. ریکوڈک کا پروجیکٹ ایک انتہائی یعنی امپورٹنٹ اور بڑا پروجیکٹ، دنیا کے سب سے بڑے تانبے کے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ ہے. اینڈ لک ایٹ اٹ کہ ہمارے پالیسی میکرس نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا، اسپیشلی ان ویو آف جو نیشنل ایڈوانٹیج کی اور اس کانٹیکس میں بنتی ہے. جو ایگریمنٹ، خیر پھر وہ عدالتوں میں گیا، اور جس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہوا ایگریمنٹ کیا تھا، اس جگہ کی مٹی کو پانی میں حل کر کے اس کی سلری بنائی جائے گی، پھر بڑے بڑے پائپ لائنس کے ذریعے سے اس کو گوادر تک شپ کیا جائے گا.
سوری پائپ کیا جائے گا، پمپ کیا جائے گا، پھر وہاں پر وہ بڑے سپر ٹینکرز ہوں گے، اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر یہ جائے گا آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا میں جا کر اس کی ریفائنمنٹ ہونی ہے، پھر اس میں سے سونا، تانبا اور مختلف جتنے بھی ریئر ارتھ میٹلز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا، اور پھر پاکستان کو کوئی بونس بھیج دیا جائے گا. یہ آپ کا پروفٹ ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی، مطلب اس ٹائم دنیا میں ریئر ارتھ میٹلز اپنی جگہ پر، اس وقت دنیا کے اندر تانبا جو ہے تو بذات خود ایک ریئر ارتھ بن چکا ہے، کیونکہ ای ویز کی بات ہے، جتنے بھی آپ کے پاس الیکٹریکل مطلب کنسٹرکشن وغیرہ ہے، وہ اکوپمنٹ ہے، جنریٹرز ہوں، موٹرز ہوں، سارے کے سارے تانبے سے بن رہے ہیں. اور تانبا پاکستان جو ہے کہہ رہا ہے ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے ریزروز ہیں، یہاں پر آئے کوئی ڈیولپ کرے. ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ اس میں جو وہ کفل ہے نا، جو بار بار ہم کفلوں کی بات کر وہ رہے بریف کیس لے کے گئے ان کے Exactly. پاس دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں، آپ آئیں لے جائیں ہم سے. ہاں، تو یہ وہ کفل ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وی cannot ڈو سم تھنگ، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، ہم اگر نیوکلیر ویپنز بنا سکتے ہیں. میں خالی یہ ایگزامپل اسی لے کر آ رہا ہوں کہ امیجن کریں کہ بینکرپسی آف آئیڈیاز، کہ آپ اپنی مٹی کو پانی میں گھول کر پائپوں میں ڈال کر آپ بھیج رہے ہیں کہ یار اس میں سے دیکھ لو کتنا سونا ملتا ہے، پھر ہمیں بھی بتا دینا کتنا نکلا. بے شک. میرے خیال میں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور بہت ایک اچھی مثال سے میرے خیال میں ہمارا پورا جو ڈائلما ہے وہ ہمیں سمجھا دیا ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ اسی دعا کے ساتھ کہ ہماری آج کی یہ جو ایک کانورسیشن جو بجٹ سے شروع ہوئی اور اکانومی سے اور سیاست سے ہوتی اور جیسے ہم نے بات بھی کی کہ یہ سب کچھ لازم و ملزوم ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں کانسیپٹس. تو امید ہے کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں پر لگے ہوئے قفل جو ہیں وہ کھلیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ان قفلوں کو کھولے اور جلد از جلد ہم اس ویژن کی طرف سفر کریں جس ویژن کا آج اس پروگرام میں ہم نے ذکر کیا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. عمران آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.